تفسیر ابن کثیر سورہ انفال آیت نمبر 41. ایک آیت ہے، آیت نمبر 41. And know that whatever of war booty that you may gain, verily 1/5 of it is assigned to Allah and to the messenger, and to the near relatives of the messenger, the orphans, the poor, and the wayfarer. اور جان لو یہ بات کہ جو کچھ بھی تم مال غنیمت میں سے حاصل کرو، یعنی کہ اسپوائلز آف وار، اگر تم جو بھی وار بوٹی کو حاصل کرو تو یقیناً اس کے اندر 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کوئی یتیم لوگ ہیں اگر، اور کوئی بہت ہی غریب لوگ ہیں مسکین، اور کوئی مسافر ہے، جو مسافر جس کے پاس مطلب جیسے ان لوگ مال ختم ہو جاتا ہے اور ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے گھر واپس جانے کے لیے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ہے اس میں 5واں حصہ. If you have believed in Allah and in that which we sent down to our servant on the day of criterion, the day when the two forces met, and Allah is able to do all things. تو اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس پر جو اللہ نے اپنے بندے پہ اتارا ہے، اور جو یعنی کہ مطلب یہ یوم الفرقان، جو ڈے آف کرائٹیرین، ڈے آف ڈسکریمنیشن، اس کے ٹائٹلز ہیں اس دن کے جنگ بدر کے. دا ڈے وین دا ٹو فورسز میٹ، یعنی دو لشکر ملے تھے جب، اور اللہ جو ہے ہر چیز کرنے پہ قادر ہے. رولنگ آن دا اسپوائلز آف وار، غنیمہ اینڈ فائی، یعنی اس کا حکم کیا ہے. جو مال غنیمت ہے، اور مال غنیمت کا ایک دوسرا فارم بھی ہے جو بغیر لڑے ملے، وہ ہے فائی. اللہ ایکسپلینز دا اسپوائلز آف وار ان ڈیٹیل، کہ جو تم کو مال غنیمت ملتا ہے جو، وہ اس کی بہت ہی زیادہ ڈیٹیل اللہ نے بتائی ہے، ایز ہی اسپیسیفکلی الاؤڈ اٹ فار دس آنریبل امہ اوور آل ادرس، کہ یہ جو امت ہے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس امت کے لیے اللہ نے یہ چیز کو اجازت دیا ہے، مگر ادروائز اس سے پہلے کسی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ کوئی بھی جنگ میں سے جو وار بوٹی ہے وہ اس کی اجازت نہیں تھی، ان کو وہ حلال نہیں کی گئی تھی ان کے لیے، صرف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. وی شوڈ مینشن دیٹ دا غنیمہ ریفرز ٹو وار اسپوائلز captured from the disbelievers using armies and instruments of war. تو یہاں پر کہا گیا کہ ذکر ہم جو ذکر کر رہے ہیں غنیمہ کا، یعنی کہ مطلب مال غنیمہ کا، تو وہ ہے جنگ کے اندر جو بھی مطلب جو مال حاصل ہوتا ہے، اور وہ بھی مشرکین یا کافرین لوگوں سے جنگ کرنے پر، جس میں کہ تم اپنے لشکر استعمال کرتے ہو اور جنگ کے جو بھی مطلب اسلحہ ہے وہ استعمال کرتے ہو. ایز فار فائی، اور فائی کے لیے یہ ہے کہ اٹ ریفرز ٹو دا پراپرٹی آف دا ڈسبیلیورز، کہ جو بھی مشرکین کافرین لوگ ہیں ان کے جو بھی پراپرٹی ہے، اگر وہ ایسے ہی ہاتھ لگتی ہے، دیٹ دے فورفٹ ان ریٹرن فار پیس، یعنی اگر ان لوگوں کو سمجھو کہ ان لوگ امن چاہتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری یہ پراپرٹی مطلب لے لو، تو وہ بغیر جنگ کے ملی، اس لیے وہ فائی ہے، مطلب FAI فائی، وہ عربی کا ورڈ ہے. واٹ دے لیو بیہائنڈ وین دے ڈائی، اور جب وہ مر جاتے ہیں تو جو بھی ان کا مال چھوٹ جاتا ہے وہ بھی، اینڈ ہیو نو ون ٹو انہیریٹ فرام دیم، اور ان کے لیے کوئی وارث نہیں ہے. اینڈ دا جزیہ وہ ہے جو لوگوں کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، ٹریبیوٹ ٹیکس. اینڈ خراج وہ ہے جو ان کا پراپرٹی کا ٹیکس ان کو دینا پڑتا ہے. تو یہ تمام چیزوں کو کہا گیا یہ فائی ہے. اللہ سیڈ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، and know that whatever of war booty that you may gain, verily 1/5 of it is assigned to Allah. اور جان لو کہ جو کچھ بھی تم کو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے تو وہ یقیناً اس میں سے 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ کا ہے، انڈیکیٹنگ دیٹ دا 1/5 should be reserved and paid in full to Muslim leaders. تو جو بھی مسلم سب لیڈر ہے
وہ ان کو جائے گا 5واں حصہ, whether it was little or substantial, even a yarn and needle, چاہے وہ تھوڑا ہو, زیادہ ہو, یا پھر وہ کوئی سوئی دھاگا ہو تو بھی. یعنی جب سوئی دھاگے کی بات آ گئی نا تو اب سوچ لو کہ چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی اگر ہے تو بھی. اور پھر ہے سورہ نمبر 3 یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161, وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, and whosoever deceives his companions over the booty, تو جو بھی دھوکہ دے گا اپنے جو بھی ان کے ساتھی دار ہیں تو صرف جو مال غنیمت ہے جو مطلب اس کے تعلق سے دھوکہ دے گا, یعنی کوئی بھی چیز چپکے سے رکھ لیا, he shall bring forth on the day of resurrection, تو اس کو قیامت کے دن وہ چیز اس کو لانی پڑے گی, that which he took illegally, کیونکہ تم نے اس کو مطلب بے ایمانی سے لیا, چپکے سے لیا. Then every person shall be paid in full what he has earned, تو ہر انسان کو جو بھی اس کا ہے ہرجانہ, جرمانہ یا اجر وہ پورا دے دیا جائے گا جو کچھ بھی اس نے دنیا میں کمایا. And they shall not be dealt with unjustly, اور ان کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی. اللہ اسٹیٹمنٹ, فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ, verily 1/5 of it is assigned to Allah and to the messenger. یقیناً اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے. الدہق reported that ابن عباس رضی اللہ عنہما explained by it as, کہ انہوں نے اس کو ایسے ایکسپلین کیا, whenever the messenger of Allah sent an army, he used to divide the war booty they collected into 5 shares. تو جب بھی ریزرونگ 1/5 and divided into 5 shares, یعنی 5 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں بھی لشکر لے کے جاتے تھے, اور جو بھی اگر مال غنیمت حاصل ہوتا تھا اس کا 5 حصہ کرتے تھے, اور 5واں حصہ جو تھا وہ ان کے لیے ریزروڈ ہوتا تھا. Then he recited, وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ, and know that whatever of war booty that you may gain, verily 1/5 of it is assigned to Allah and to the messenger. تو جان لو کہ جو کچھ بھی تمہیں وار بوٹی ملے, یعنی کہ اس کا جو بھی تمہیں مال غنیمت ملے, تو اس یقیناً اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. ابن عباس رضی اللہ عنہما said, اللہ statement, فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, تو یقیناً verily 1/5 of it is assigned to Allah, کہ اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے, is inclusive of the messenger's share, یعنی اس کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا بھی شیئر اسی کے اندر ہے. Just as the following ayah is inclusive of Allah owning whatever is on the earth also, جیسے کہ اللہ اپنی آیت میں جب یہ کہتا ہے کہ جو بھی زمین پر ہے وہ سب کچھ اسی کا ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض, سورہ بقرہ آیت نمبر 284, تو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. To Allah belongs all that is in the heavens and on the earth. So he addressed the share of Allah and the share of his messenger in the same statement. تو اللہ نے ایک ہی آیت میں اللہ کا خود کا شیئر حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ وہ ایک ساتھ اللہ نے آیت میں مطلب کہا ہے. ابراہیم النخائی, الحسن بن محمد بن الحنیفیہ, الحسن البصری, الشعبی, عطا بن ابی رباح, عبداللہ بن بریدہ, قتادہ, مغیرہ and several others, اللہ یرحمہم, all said that, ان سب نے کہا the share designated for Allah and the messenger is one and the same. تو ان سب نے کہا کہ جو بھی 5واں حصہ ہے وہ اللہ کا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اندر ہے, یعنی دونوں کا ایک ہی سیم حصہ ہے. Supporting this is what Imam al-Hafiz Abu Bakr al-Bayhaqi recorded with a sahih chain of narrators, that Abdullah bin Shaqiq said that a man from Bilqin said, کہ یہ بلکن سے کوئی شخص تھا جس نے یہ کہا, came to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, when he was in Wadi al-Qura, تو وہ وادی القرا میں تھے, انسپیکٹنگ اے ہارس, ایک گھوڑا جو تھا اس کو جانچ رہے تھے وہ. I asked, تو میں نے پوچھا, او Allah's messenger, یا رسول اللہ, what about the غنیمہ,
یہ غنیمہ کے بارے میں کیا؟ ہی سیڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ خموسہا و ارباؤ اخماسہا للجیش. اللہ شیئر از 1/5. اللہ کا حصہ اس میں 5واں حصہ ہے اور باقی 5 میں سے 4 حصے جو ہیں 4/5 آر فار دا آرمی. جیش یعنی آرمی. I asked, پھر میں نے پوچھا none of them has more right to it than anyone else. تو اس کے اوپر کسی کا بھی حق نہیں ہے نا, یعنی اس پر پھر کسی کا بھی حق نہیں ہے. He said, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا, نہیں. وَلَسَّهْمُ تَسْتَخْرِجُوهُ مِنْ جَنْبِكَ لَيْسَ أَنْتَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا, نو, نہیں. Even if you remove an arrow that pierced your flank, چاہے تمہاری ہی پیر میں یا تھائز میں کہیں ایک تیر آ کے لگ گیا ہے, تو وہ تیر کو بھی بندہ اگر نکالے گا تو وہ تیر بھی پھر مال غنیمت میں آئے گا. اگر بعد میں جو بھی مال غنیمت اگر آیا ہے تو وہ تیر کو بھی تم یہ نہیں بول سکتے کہ یہ مجھے لگا تھا نا یہ تیر یہ میرا ہے. You have no more right to it than your Muslim brother. یعنی کہ تمہارے جو مسلم بھائی ہیں ان کا حق بھی اس پر ویسا ہی ہے. تو تمہارا حق ایسا اس کے اوپر نہیں ہے کہ تم اکیلے اس کے حقدار نہیں. اس کا مطلب کہ تمہارے دوسرے جو بھائی وہ بھی مال غنیمت میں آ گیا, تیر بھی. امام احمد ریکارڈڈ دیٹ, اور پھر انہوں نے یہ ریکارڈ کیا کہ المقدام بن مدی قریب الکندی سیٹ وتھ عبادہ بن الصامت, ابو الدرداء and الحارث بن معاویہ الکندی, may Allah be pleased with them all, reminding each other of the statements of the messenger of Allah. یہ ایک دوسرے کو یاد دلا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی ہوئی بات, یعنی ان کے جو اسٹیٹمنٹس تھے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ said to عبادہ رضی اللہ عنہ, O Ubada, what about the words of the messenger of Allah during such and such battle about the 5th of the war booty? تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں جو جنگ تھی اس میں انہوں نے کیا بولا تھا, یہ 5واں جو مطلب حصہ ہے مال غنیمت کا, اس کے لیے کیا بولا تھا. عبادہ said, the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم led them in prayer, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مطلب نماز میں لیڈ کیے اور امامت کی, facing a camel from the war booty, تو سامنے ایک اونٹ کو رکھے اور وہ مال غنیمت کا تھا. When he finished the prayer, تو جب انہوں نے نماز ختم کی, he stood up, وہ کھڑے ہوئے, held a pelt of a camel, اور پھر اس کا بیلٹ کو پکڑ کے, یعنی وہی جو اس کی جو بھی اس کا ہوئے گا نا, تو اس کو پکڑ کے اونٹ کے between his fingers and said, تو انہوں نے اپنی انگلی سے اس کو جیسے پکڑے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا, ان هذه من غنائمکم وانه ليس لي فيها الا نصیبی معکم الا الخمس والخموس مردود علیکم فأدوا الخیط والمخیط وأکبر من ذلك وأصغر. تو یہ انہوں نے جب کہا تو اس کا مطلب ہے this is also a part of the war booty you earned. تو یہ اونٹ جو ہے یہ بھی اسی کا حصہ ہے جو مال غنیمت تم نے کمایا ہے. Verily I have no share in it. میرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے except my own share, سوائے اس کے کہ جو میرا حصہ ہے. The 5th designated to me, جو 5واں حصہ مجھے دیا گیا ہے وہ, even that 5th will be given to you, اور وہ 5واں حصہ جو مجھے دیا گیا ہے وہ بھی میں تم لوگوں کو دے دوں گا, indicating the prophet's generosity, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سخاوت تھی. Therefore surrender even the needle and the thread. تو اگر تم نے ایک سوئی دھاگا بھی اگر تم کو ملا ہے مال غنیمت میں تو اس کو دے دو. And whatever is bigger or smaller than that from the war spoils. تو اگر مال غنیمت میں سمجھو کہ سوئی دھاگے سے بھی کمتر کوئی چیز ہے چھوٹی یا اس سے تھوڑی سی بڑی, تو وہ بھی تم کو ایسے ہی سرنڈر کرنا ہے. پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, وَلَا تَغُلُّوا فَإِنَّ الْغُلُولَ نَارٌ وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Do not cheat with any of it. دھوکہ مت دو اس میں سے کوئی بھی چیز اٹھا کے چپ چاپ رکھ لو, وہ دھوکہ مت دو. For stealing from the war booty before its distribution is fire.
تو اس کے بٹنے سے پہلے، اس کے حصے ہونے سے پہلے جس نے بھی اس کا کوئی مال رکھ لیا ہے، چھپا لیا ہے، تو پھر اس کے لیے آگ ہے، آگ جہنم. اینڈ اے شیم، اور ان کے لیے مطلب ان کو یعنی ان کے لیے شرمناک بات ہوگی، یعنی لوگوں کے سامنے ان کو مطلب شرم آئے گی آن اٹس پیپل ان دس لائف اینڈ دا ہیئر آفٹر. تو یہ یعنی کہ اب تمہارے لیے وہ ایک شرمناک بات ہوئی اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. پھر کنٹینیوٹی میں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لمبی حدیث ہے، وَجَاهِدُ النَّاسَ فِي اللَّهِ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ وَلَا تُبَالُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. پرفارم جہاد اگینسٹ دا پیپل ان Allah's cause. اللہ کی راہ میں لوگوں کے ساتھ جہاد کرو، ویدر دے آر نیئر اور فار، چاہے وہ قریب ہوں یا دور ہوں. اینڈ ڈو ناٹ فیئر دا بلیم آف دا بلیمرز، یعنی تمہارے کو کوئی بھی کچھ بھی کہے کیا بے وقوف لوگ ہیں یہ مسلمان اور ایسا ویسا، تو وہ سب چیزوں کی تم کو ذرا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایز لانگ ایز یو آر ان Allah's cause، کیونکہ تم تو اللہ کی راہ میں ہو، تو اسی لیے تم کو ذرا بھی کسی کے بھی تہمتیں لگانے سے ڈرنے کا نہیں. پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ. تو حضر والسفر، establish Allah's rules while in your area and while traveling. اللہ کے جو بھی قاعدے قانون ہے اس کو قائم کرو، چاہے تمہارے ایریے میں ہو تم یا تم سفر پہ ہو. یہ نہیں کہ سفر پہ تو توڑ دیا یا ایسا سب نہیں کرنا. جو اللہ نے قاعدے قانون بنایا اس کو برابر سے فالو کرنا ہے. پھر آگے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ عَظِيمٌ يُنْجِي بِهِ اللَّهُ مِنَ الْهَمِّ وَالْغَمِّ. Perform jihad in Allah's cause. اللہ کی راہ میں جہاد کرو. For jihad is a tremendous door leading to paradise. کہ جہاد جو ہے وہ تو جنت کا زبردست ہے مطلب دروازہ. Through it Allah saves one from sadness and grief. تو اللہ اس جنت میں یعنی کہ جنت سے اللہ پاک جو ہے کہ جہاد جو کرے گا تو اس کے لیے جنت ہے، اور پھر اللہ اس کو بچائے گا غموں سے اور دکھوں سے. کیونکہ آگ کے اندر جو جائیں گے وہ تو بہت ہی غم اور دکھ میں ہی ہے نا. اللہ ہم سب کو بچائے. اللہم اجرنا من النار. This is a tremendous hadith, but I did not find it in any of the 6 collections of hadith through this chain of narration. تو یہ جو پوری کے پوری جو راوی اس کے تھے اس حدیث کے، تو ان کو مطلب ان کا کہنا ہے ابن کثیر کا کہ میں نے وہ 6 کلیکشن جو ہے حدیث کے اس میں نے اس کو نہیں پایا. However, Imam Ahmad, Abu Dawud and An-Nasai recorded a hadith from Amr bin Shoaib from his father, from his grandfather Abdullah bin Amr, from the Messenger of Allah. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے جو بھی فادر گرینڈ فادر ان سے ان کو ملا. اینڈ ہز نریشن از سملر ٹو دا ون اباؤ، اور جو ہم نے ابھی پڑھے وہ ایسا ہی ہے ان کا وہ نریشن. اینڈ اے ورژن فرام عامر بن امباسا واز ریکارڈیڈ بائی ابو داؤد اینڈ النسائی. تو یہ جو دوسرا جو ہے مطلب ابو داؤد اور ابو نسائی نے اس کو ریکارڈ کیا ہے. Prophet used to choose some types of the war booty for himself. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مال غنیمت میں سے کبھی کبھی کچھ چیزیں اپنے لیے پسند کرتے تھے، جیسے کہ a servant کوئی غلام، a horse کوئی گھوڑا، اور a sword یعنی کہ مطلب تلوار. According to the reports from Muhammad bin Sirin, Amir Ash-Shabi and many scholars. تو بہت سارے علماء جو ہے انہوں نے کہا اس کے بارے میں. For instance, امام احمد and at-Tirmidhi who graded it Hasan، یعنی یہ صحیح، یہ بالکل اچھی حدیث ہے، صحیح ہے، recorded from ابن عباس. تو یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ریکارڈڈ کی گئی، لی گئی ہے. That the messenger of Allah chose a sword called ذوالفقار on the day of Badr. تو جنگ بدر والا جو دن تھا اس میں جب مال غنیمت ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار اپنے لیے پسند کی ہے جس کو کہا جا رہا تھا ذوالفقار. عائشہ رضی اللہ عنہا narrated that Safiya was among the captured women. کہ صفیہ جو ہیں وہ مطلب جو عورتیں مطلب جو کیپٹیوز تھیں، جو قیدی تھیں، ان میں تھیں وہ. And the Prophet chose and married her.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسند کیا اور ان سے نکاح کیا اپون ہز اون چوائس، اپنی مرضی اپنی پسند سے، اینڈ بیفور ڈسٹریبیوشن آف وار بوٹی، اور جب وار بوٹی جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہونے سے پہلے، ایز ابو داؤد نریٹڈ ان دا سنن، کہ ان کی سنن میں ہے ابو داؤد کی. وَلِذِي الْقُرْبَى اینڈ ٹو دا نیئر ریلیٹیوز آف دا میسنجر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی قرابت دار. As for the share of the Prophet's relatives, it is paid to Bani Hashim and Bani al-Muttalib. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شیئر تھا، جو اگر رشتہ داروں کو قرابت دار کو دینا تھا تو وہ بنی ہاشم اور بنی المطلب ان کو دیا جا رہا تھا، بیکاز دا چلڈرن آف المطلب سپورٹڈ بنی ہاشم ان جاہلیہ آفٹر اسلام، کہ وہ لوگوں نے المطلب کے جو تھے بچے، یعنی جو بھی، اور ان کے اہل و عیال، اور بنی ہاشم کے جو تھے، تو ان لوگوں نے نا بہت اسلام کو اس وقت بھی سپورٹ کیا تھا جبکہ جاہلیہ کے دور میں تھے وہ، لیکن ان لوگ نے سہارا برابر دیا تھا. They also went to the mountain pass of Abu Talib in support of the messenger of Allah and to protect him when the Quraysh boycotted Muslims for 3 years. تو وہ جو 3 سال کا بوائکاٹ تھا جس میں وہ لوگ وہ پہاڑوں میں تھے اور ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا، تبھی بھی یہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، ابو طالب کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ ان کو بچائیں قریش کے یہ مطلب جو اس نے حرکت کیے تھے بوائکاٹ کا، تو اس سے یعنی ان کی حفاظت کرنے میں وہ لوگ بھی لگے ہوئے تھے. اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی. Those who were Muslims from Bani al-Muttalib، تو بنی المطلب میں سے جو بھی مسلمان ہو گئے تھے، did all this in obedience to Allah and His messenger، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا تو وہ اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں کر رہے تھے. while the disbelievers، لیکن وہ جنہوں نے ابھی جو مشرکین تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، among them انہی میں سے، یعنی did so in support of their tribe، تو انہوں نے اپنے قبیلہ، یعنی وہ ان کا قبیلہ بولا جاتا تھا تو اس کو سپورٹ کیا انہوں نے، in obedience to ابو طالب دا میسنجرز انکل، کیونکہ ابو طالب جو تھے وہ وہاں کے چیف تھے، سردار تھے، تو ان کی فرما برداری میں انہوں نے تبھی بھی ہیلپ کی، یعنی وہ مشرکین تھے لیکن پھر بھی مطلب ہیلپ کیے. اللہ said next وَالْيَتَامَى the orphans in reference to Muslim orphans، تو جو بھی مسلمان میں یتیم لوگ تھے ان کے لیے بھی، وَالْمَسَاكِينَ the poor غریب، وَابْنِ السَّبِيلِ and the wayfarer, the traveler and those who intend to travel for a distance during which shortening the prayer is legislated but do not have resources to spend from، تو جو بھی سفر کے اوپر ہے اور یا جو ارادہ کرتا ہے سفر کا اور وہ سمجھو کہ ایک دوری پہ وہ جا رہا ہے، ایسی دوری ہے جس میں کہ نماز قصر کی جا سکتی ہے، یعنی جہاں پر یہ حکم جو ہے لاگو ہوتا ہے جہاں نماز قصر کرنے کا، تو اتنی دوری کا سفر اگر اس نے طے کیا ہے اور اس کے پاس خرچے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس کے لیے بھی ہے. وابن السبیل. We will explain this subject in سورہ برآ، سورہ نمبر 9، سورہ توبہ، اس میں ہم اس چیز کو ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ. اینڈ our reliance and trust is in him alone، اللہ میں ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ میں ہمارا مطلب توکل ہے اور بھروسہ ہے. اللہ said ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا، if you have believed in Allah and in that which we sent down to our servant، اگر تم نے ایمان لائے ہو اللہ پر اور جو کچھ ہم نے ہمارے بندے پر اتارا اس پر. اللہ says adhere to what we legislated for you، تو جو بھی ہم نے قاعدے قانون تمہارے لیے بنائے ہیں اس کو تھامے رکھو. such as the ruling about 1/5 of the war spoils، اور مال غنیمت کا بھی جو ہم نے کہا کہ 5واں حصہ اس کو بھی. if you truly believe in Allah the last day and what we have revealed to our messenger، اگر تم سچ مچ ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخری دن پر اس دنیا کے، اور جو کچھ بھی ہم نے اتارا ہے نازل کیا ہے ہمارے رسول پہ. In the two Sahihs, it is recorded that Abdullah bin Abbas said, radiyallahu anhuma, while narrating the lengthy hadith about the delegation of Bani Abdul Qais, that the messenger of Allah said to them. تو یہ دونوں ہی صحیح میں ہے، اور یہ ہے وَأْمُرُكُمْ بِأَرْبَعِينَ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِينَ أَأْمُرُكُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرُونَ
مل ایمان باللہ. نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. نمبر 2 اقام الصلاۃ. نمبر 3 وایتاء الزکاۃ. نمبر 4 وان تؤدوا الخموس من المغنم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا I command you with 4 and forbid 4 from you. میں 4 کا حکم دیتا ہوں اور 4 کے لیے منائی کرتا ہوں. I command you to believe in Allah. میں حکم دیتا ہوں تمہیں کہ اللہ پہ ایمان رکھو. Do you know what it means to believe in Allah? تمہیں معلوم ہے اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1 testifying that there is no deity worthy of worship except Allah and that Muhammad is the messenger of Allah. شہادہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. نمبر 2 establishing the prayer. نماز قائم کرنا. نمبر 3 giving زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4 honestly surrendering 1/5 of the war spoils. ایمانداری کے ساتھ جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے مال غنیمت میں سے اس کو تم سرنڈر کر دو، دے دو، اپنے پاس چپکے سے رکھ مت لو. Therefore the messenger listed surrendering 1/5 of the war booty as part of faith. ایمان کا جو حصہ ہے اس میں یہ بھی آ گیا کہ مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہے اس کا کوئی بھی حصہ تم کوئی بھی چیز رکھ نہیں سکتے، یعنی تم کو اس کو دے دینا ہے تاکہ جب حصہ ہوئے گا تب اس کے حساب سے ملے گا. This is why Al-Bukhari wrote a chapter in his Sahih. یعنی کہ صحیح بخاری کے اندر البخاری میں انہوں نے ایک وہ تھا نا چیپٹر آف سو اینڈ سو، بک آف سو اینڈ سو، بک آف سو اینڈ سو، تو انہوں نے ایک چیپٹر جو رکھا ہے پیئنگ دا خموس 1/5 از پارٹ آف فیتھ. تو ایک جو ان کے جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے، ٹائٹل ہے کہ خموس یعنی 5واں حصہ از پارٹ آف فیتھ، ایمان کا وہ ایک حصہ ہے. He then narrated the above hadith from Ibn Abbas. اور اس کے بعد انہوں نے ابن عباس کی جو پوری یہ حدیث ہے اس کو اندر نریٹ کی ہے. اللہ said next یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر. On the day of criterion, the day when the two forces met and Allah is able to do all things. وہ دن جو یوم الفرقان ہے، وہ دن جس میں 2 فوجیں ملی تھیں، اللہ جو ہے وہ ہر چیز کرنے پہ قادر ہے. اللہ is making his favors and compassion towards his creation known. اللہ جو ہے اپنے نعمتیں اور جو کچھ بھی اللہ اپنے بندوں کے لیے، اپنے مخلوق کے لیے جو کرتا ہے وہ بتا رہا ہے. وہ when he distinguished between truth and falsehood in the battle of Badr. کہ جب اللہ نے جنگ بدر کے اندر حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا جو ہے وہ بتا دیا تھا. That day was called الفرقان. اس دن کو کہا گیا الفرقان، فرق کر دینے والا. Because Allah raised the word of faith above the word of falsehood. کیونکہ اللہ نے اس دن جو ایمان کا جو ورڈ ہے، جو کلمہ ہے، اس کو بلند کیا تھا جو جھوٹے ہیں کلمے اس سے. He made his religion apparent and supported his prophet and his group. اور اس نے اپنے دین کو بہت ابھارا، اللہ نے اوپر کیا، اور اپنے رسول اور ان کے گروپ کو جو بھی ہیں ان کے ساتھی، ان سب کو اللہ نے سپورٹ کیا. Ali bin Abi Talha and Al-Awfi reported that Ibn Abbas radiyallahu anhuma said, Badr is Yawm al-Furqan. بدر ہے جس کا نام ٹائٹل ہے یوم الفرقان. During it, Allah separated between truth and falsehood. اس دن اللہ نے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا الگ کر کے بتا دیا. Al-Hakim collected this statement. Similar statements were reported from Mujahid, Miqsam, Ubaidullah bin Abdullah, Ad-Dahak, Qatada, Muqatil bin Hayyan, and several others, rahimahullah. Barakallahu li wa lakum fil Quranil Azim wa nafani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.